موسم بہار وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل۔ اس موسم بہار میں اگنے والے ہر نئے پتے کو دیکھ کر اس قادر مطلق کی قدرت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، مالک کے کرم پر یقین بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو کائنات کا ہر ذرہ اپنے پروردگار کے وجود کی دلیل ہے، لیکن یہ چار موسموں کی جو رنگینیاں ہیں، مختلف رنگ ہیں، جب ان کو غور سے دیکھیں تو پھر یہ چار موسم اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کھلی کتاب ہیں۔ اب ذرا ترتیب دیکھیں۔ موسم گرما کی شدت کو موسم خزاں کی ٹھنڈک بدل دیتی ہے اور درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ دوشالہ کہتے ہیں لباس کو، خوبصورت لباس جو کوئی پہنتا ہے اس کو دوشالہ۔ تو درختوں کے اس سبز لباس کو دیکھ کر تو یہ خوبصورت جملہ تھا، اوڑھے ہوئے فطرت کے دوشالے نکل آئے اور کیا کیا تیرے ہونے کے حوالے نکل آئے۔ اس کے وجود کے کتنے ریفرنسز آ گئے کہ انہی درختوں کو ہی دیکھ لو تو میں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ یہ نئے درخت ہر جگہ سرسبز ہو کر ایک دلکش منظر بھی پیش کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان بھی کرنے لگے۔ ان درختوں کے پھول، ان کے پھل، ان کا سبزہ، ان کی خوشبو، ان کا سایہ ماحول کو ٹھنڈک، تازگی اور آکسیجن فراہم کرنے لگے۔ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کی یہی پودے خوراک بننے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، میری قدرت کی نشانی دیکھتے ہو تو ہر رات اور ہر دن میری نشانی ہے۔ ہر رات ہر دن اس کی نشانیوں میں سے۔ والشمس والقمر، یہ میری قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ من آیاتہ اللیل والنہار والشمس، ایک ہی جملے میں چار نشانیاں۔ تو جب اس سرکل کو کوئی شخص دیکھے گا تو اس کو اللہ پاک کی قدرت اور اس کا کرم، اس کی محبت، اس کی زبردست ایک سسٹم جو اس کا ہے، جس پر پوری طرح اس کا کنٹرول ہے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، سبز و گل کھلیں سینہ سنگ سے، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، ہر تغیر میں صدا ہے فافہم، ہر تبدیلی میں آواز ہوتی ہے غور کر، کہاں گیا تیرا بچپن اور کہاں گئی تیری جوانی۔ ہر رات اور دن کی تبدیلی میں باری تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے۔ 20واں سپارہ یہاں سے شروع کیا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوبصورت خوش منظر باغات۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ایک درخت۔ ایک اور انداز سے ہمیں سمجھایا سورہ یاسین شریف میں، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا فرما دیے۔ تیسری آیت، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ۔ یہ آیت آپ کو 13ویں سپارے میں سورہ الرعد میں موجود ہے۔ ایک وہ حقائق ہیں جو قرآن شریف میں ہیں، اور ایک وہ حقائق ہیں جو قرآن کی روشنی میں باہر نظر اٹھائیں تو قرآن نظر آتا ہے۔ وہ بھی قرآن آیات، یہ بھی اللہ کی آیات۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور زمین میں
ہم زمین پر چلتے بھی ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، اس کی قدرت، قادر قدیر کی قدرت کو نہیں دیکھتے۔ اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، پیچز ہیں زمین کے، کچھ کھیت ہیں، کچھ پیچز ہیں، ٹکڑے ہیں، قطعۃ کی جمع ہے، مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، قریب قریب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی پہ گنا اگا ہوا ہے، کسی پہ چاول اگا ہوا، ایک پہ گندم ہے۔ تو مالک نے فرمایا مختلف زمین کے ٹکڑے ہیں، قریب قریب ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں ہیں، کچھ ایک تنے سے پھوٹتی ہیں، کچھ الگ الگ تنوں سے جدا جدا۔ یسقا بماء واحد، سب کو پانی تو ایک ہی لگتا ہے نا، تمام کھیتوں کو پانی کوئی الگ الگ تو نہیں پانی ہوتا۔ فرمایا یسقا بماء واحد، سب فصلوں کو، پورے باغ کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن یسقا بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، لیکن ہر ایک جب کھاؤ گے تو ذائقے جدا جدا ہے، پانی ایک، زمین ایک، ذائقے جدا جدا۔ یہ کون ہے؟ وَنُفَضِّلُ، ہم نے فضیلت دی، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر، ذائقہ میں اور خوشبو میں۔ بے شک ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ اور سورہ رحمان کو پڑھیں تو کیا شان ہے۔ قرآن شریف بہت بڑا حسن ہے، قرآن کریم بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا حسن ہے۔ سورہ الرحمن پڑھیں نا ذرا، قدرت کی رنگینیوں کو اور موسم بہار کے جلووں کو دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، اور جڑی بوٹیاں اور سبزہ اور زمین کے درخت، والشجر، والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان۔ یہ سب کمالات بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی قدرتوں کو کہاں کہاں تم انکار کر سکتے ہو۔ تو فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ پودے، یہ سبزہ اور زمین کے درخت اسی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ثنا گو پتا پتا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کے، جو دنیا میں تیرا کھا کے، خاص جو ہے نا سمجھنے والا جملہ ہے، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کے، یہ ساری دنیا کے 200 ملک کس کا کھا رہے ہیں؟ ایمان سے پتہ، ہم بھی اسی کا کھا رہے ہیں۔ جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ تو ان کو بھی دیتا ہے روٹیاں، یار تم نہیں مانتے نا، نہ مانو، وقت آ جائے گا، میں نے وعدہ کیا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا رہوں گا، مانو نہ مانو۔ جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ نیلا آسماں ہو، سورج کرنیں بکھیر رہا ہو، وسیع زمین ہو، موسم بہار ہو، درختوں کی تازہ ہریالی میں گندم کے وسیع کھیتوں پر نظر ڈالیں۔ ہم لاہور سے چلے گاؤں پہنچے، 500 کلومیٹر دور گندم کے کھیت ختم ہی نہیں ہوئے، ابھی پچھلی گندم کھڑی ہے اور آنے والی۔ گندم کے وسیع کھیتوں پر ہم نظر ڈالیں، وہ ہیلن کیلر نے کہا تھا سینگ پیپل ڈو ناٹ سی، آنکھوں والے دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ نبینا تھی، اس نے کہا مجھے 3 دنوں کے لیے اگر اللہ آنکھیں دے دے تو میں فلاں 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 چیزیں دیکھوں گی۔ اس کا یہ جملہ آج تک یاد ہے، سینگ پیپل ڈو ناٹ سی، دیکھنے والے دیکھتے نہیں، اور جنہوں نے دیکھا تو وہ جھک گئے۔
یہ اور آیت بہت پیاری، مجھے جو اتنی پیاری آیتیں، ہاں ساری پیاری ہیں، یہ سارے منظر کو ذہن میں لائیں۔ آج موضوع ہے موسم بہار، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل۔ کو مسجد میں تو قرآن نظر آتا ہے، باہر بھی نظر آئے گا۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے دل میں ٹھنڈ ڈال دے گی اور آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ موسم بہار ہو، درختوں کی تازہ ہریالی میں گندم کے وسیع کھیتوں پر نظر ڈالیں، جس کے سبز خوشے اپنے اندر گندم کے دانے اٹھائے ہوئے حالت قیام میں سر جھکائے ہوئے ہیں، اور زمین پر پھیلا ہوا رزق کا وسیع دسترخوان کرم حسین منظر پیش کر رہا ہو، تو پھر یہ بے ساختہ یہ مبارک آیت زبان پر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر جدھر دیکھو گے میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، جدھر دیکھو ہر سمت میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، میرا کرم، ہر شے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہیں، شجر ہیں، موسم، یہ سب کی سب تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ ہاں اینما تولو، اسی کو فیض عالم نے کشف المحجوب میں ایک جملہ لکھا، ما رأیت شیئا الا رأیت۔ کشف المحجوب میں فیض عالم نے ایک جملہ لکھا، کسی بزرگ کا، فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیتہ۔ ویسے دعائیں دل سے نکلتی ہیں، یا اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے استادوں کے درجے تا قیامت بلند فرما جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا۔ فیض عالم نے یہ جملہ کشف المحجوب میں کسی بزرگ کا لکھا، فرماتے ہیں ما رأیتہ شیئا الا رأیتہ، میں نے کائنات میں جس چیز کو بھی دیکھا مجھے رب کا جلوہ نظر آیا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی دیکھو گے، نیچے اوپر دائیں بائیں، چار سمتیں تو یہ ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے، چار اوپر نیچے، 6 سمتیں ہیں، جس طرف دیکھو گے، جدھر دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے لکھتے ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بادل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے یہ بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشۂ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب، یہ تبدیلی موسموں کو کس نے سکھا دی، گندم کے خوشے میں کس نے دانے پیدا کر دیے۔ بس ان چیزوں پر ہم 3 ٹائم روز کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری نادانی اور اس کی کرم نوازی کتنی ہے، ہم کتنے غافل ہیں، وہ کتنا کریم ہے۔ اس لیے قرآن شریف 30ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو کسی شے کو نہ دیکھ اے انسان، اگر تو اپنی خوراک کے ایک لقمے کو دیکھے گا تو تجھے میری محبت نظر آ جائے گی۔ ہر لقمے میں کہاں سے گندم اگی، پکی، کٹی، منڈیوں میں پہنچی، پسی، گھر میں پکا کھانا دسترخوان پر آیا، سجا، تم بسم اللہ ہی پڑھنا بھول گئے، تم نے لقمہ ڈال لیا، غور کرتے تو میں تمہیں ہر لقمے میں نظر آ جاتا۔ تو جب اوپر سے بالائی کائنات سے ہواؤں اور بادلوں کے بعد بارش برسی اور زمین پر درخت اور ہرے بھرے کھیت لہلہانے لگے، تو پرندوں کا جہان وجود میں آ گیا۔ اب پرندوں کی بھی بات ہو جائے، اصل میں قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، لوگ نہیں دیکھتے ان پرندوں کو، پرندوں کو نہیں دیکھتے، کبھی اپنے پروں کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، صافات معنی پھیلا دیتے ہیں کبھی پروں کو، ویقبضن اور کبھی اپنے پروں کو سکیڑ دیتے ہیں۔
فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا میں سوائے رحمان کے اور کس نے روکا ہوا ہے؟ جہاز تو پیٹرول پہ چلتا ہے تو ان کو کون پیٹرول دیتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ اگلا جملہ انہ بکل شیء بصیر، وہ صرف تمہیں نہیں ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق، یہ ایک اور جملہ سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ سیدھی سی بات ہے، جس نے یہ ٹیبل بنائی ہوگی کیا اس کو نہیں پتا کیا مٹیریل میں نے لگایا؟ اللہ اس لیے فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، وہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، نہیں وہ بڑا مہربان بھی ہے، ہر چیز کی خبر بھی رکھتا ہے۔ تو جب پرندوں کی کائنات وجود میں آئی، اللہ قرآن شریف کی کس کس آیت کو پڑھیں؟ اللہ پاک نے 7ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ پرندوں کے بارے میں، ہر جاندار کے بارے میں اللہ پاک نے اس کائنات کو دیکھنے کے لیے بہت زندگی درکار ہے، آنکھیں درکار ہیں، وقت درکار ہے۔ اللہ کا حسن ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ زمین میں کوئی جاندار چلنے والا زمین پر، اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں سے، الا امم امثالکم، یہ جتنی کائناتیں ہیں زمین میں، پرندوں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، پودوں کی، الا امم امثالکم، یہ سب کے سب، یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح، تمہاری طرح ان کی بھی امتیں ہیں، ان کے بھی قبیلے ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں، ان کی بھی نسلیں ہیں، ان کے بھی مزاج ہیں، ان کی بھی رہائش، جس طرح انسانوں کی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، اللہ نے فرمایا ان پرندوں کی بھی، ان جانداروں، یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اگلا جو ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں اپنی کتاب میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ ان پرندوں میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں، ویسے حیرت ہے، وہ شہد کی مکھی چھوٹا سا پرندہ ہے۔ حیرت اس پر ہوئی کہ چھوٹے سے پرندہ ہے اور اس کو عربی زبان میں النحل کہتے ہیں۔ نحل، النحل، نون ہا اور لام، نحل یا النحل الف لام کے ساتھ۔ شہد کی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ النحل، نحل نحل النحل، شہد کی مکھی۔ آپ حیران ہوں گے اس نئی چیز کو سمجھ کر کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے اللہ نے پوری صورت کا نام النحل، شہد کی مکھی کے نام پر رکھ دیا۔ پوری صورت، پوری قرآن کی صورت شہد کی مکھی کے نام، سورۃ النحل 14ویں سپارے میں ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، بڑی طویل صورت ہے، پوری صورت کا نام سورہ النحل ہے، شہد کی مکھی۔ میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جب شہد کی بات، میں شہد کی مکھی کی بات رب کریم کرنے لگا، شہد کی مکھی کے تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوا۔ شہد کا ذکر ہے لیکن پہلے حضور کی طرف اللہ متوجہ ہوا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل آ گیا، نحل کا معنی بتا دیا نا میں نے، کیا ہے النحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ترجمہ اتنا میٹھا ہے نا، اتنا میٹھا ہے، دل چاہتا ہے بندہ بس اسی کو پڑھتا رہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے حبیب، اے حبیب، یہ ہے جی لَكَ لَكُمَا لَكُمْ، یہ ہمارے درس نظامی کے طالب علم ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، وَأَوْحَى رَبُّكَ،
ترجمہ کتنا میٹھا ہے، اے حبیب تیرے رب نے شہد کی مکھی میں یہ بات ڈال دی۔ اے حبیب، ویسے کیا خیال ہے حبیب کی شان کتنی ہے؟ حبیب کی شان کتنی ہے کہ رب باتیں بعد میں کرتا ہے، پہلے حبیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رب باتیں کرتا ہے تو نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اے حبیب آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں اوحا یہ بات ڈال دی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ وہ مختلف مقامات پر درختوں میں پہاڑوں میں اپنے چھتے بنایا کر، پہاڑوں میں اپنے چھتے، درختوں کی شاخوں میں، اور ان چھپروں میں جو لوگ ان کے مکانات وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں ان میں بھی اپنا گھر بنا۔ گھر بن گیا، اب خوراک بھی چاہیے۔ ثم کلی من کل الثمرات، کل کلا کلی فعل امر ہے، ثم کلی من کل الثمرات، یہ وہ شہد کی مکھی کی خوراک کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم شہد کی مکھی کی بات بھی کر رہا ہے، اس کے مکان کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کی خوراک کا تذکرہ۔ ثم کلی، پھر کھا، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا کر، صبح سے شام، شام سے صبح، شام کو اپنے گھروں میں آرام کر، دن کو پھلوں کے رس چوس، چلتی رہا کر۔ کائنات میں جہاز بھی چلتے ہیں، تو بھی چلتی رہا کر، تجھے کوئی منع نہیں کرے گا۔ فصلوں کی سبلا، سبیل کی جمع ہے سبل، اللہ نے فرمایا چلتی رہا کر، دن کو اپنا پھل چوسا کر، ہر قسم کے پھل، اور اللہ کی آسان کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ ہو گئی بات شہد کی مکھی۔ اب اگلا جملہ، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہا، یہ تو شہد میں ملاوٹیں ہم کرنے لگ گئے نا بدبختی سے، اوریجنل شہد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شہد کی مکھی، گھر وہاں بنا، رس اس نے چوسے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہا، اس شہد کی مکھی کے وجود سے ایسا جوس نکلتا ہے، ایسی شہد وہ پیدا کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، ایک شربت ان کے جسم سے نکلتا ہے، مختلف الوانہ، اس شربت کے رنگ جدا ہوتے ہیں۔ شہد بن گیا، قدرت نے اس کی تاثیر بتائی، فیہ شفاء للناس، لوگو اس چھوٹے سے پرندے کے اس جسم سے نکلنے والے شربت میں شفاء للناس، تمام انسانوں کے لیے شفا رکھ دی گئی۔ شہد کے چمچے بھر بھر کے پئیں، قدرت کو نہ دیکھیں۔ میرے حضرت نے فرمایا، کوئی کہتا ہے میں فلاں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، فرمایا اگر اس کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ یار آپ نے رب کو جو نہیں دیکھا، کیا دیکھا آپ نے؟ میری ڈگری فلاں ہے تو میری ڈگری فلاں ہے، انبار بریف کیس بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، علم اچھی چیز ہے، لیکن علم وہ ہے کہ جس کو پڑھیں تو رب نظر آ جائے۔ معزز برادران، فرمائے فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہاں اس شہد کو جب دیکھو گے، اس کو جب چکھو گے تو تمہیں میری نشانی نظر آ جائے گی کہ کتنی طاقتور ذات اللہ کی ہے، چھوٹے سے پرندے سے اتنی بڑی نعمت۔ واللہ خالقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ موت عطا کرے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں شہد کی مکھی کے حوالے سے ایک بات کی،
لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس شریف پر بیٹھی تھی۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ دوسری کوئی مکھی، جتنی مکھیاں ہیں ہمارے گھروں میں، آپ ہمارے جسموں پر، ہمارے کپڑوں پر، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی نظافت، طہارت اور نفاست کا کمال ہے کہ پوری زندگی رسول اللہ کے جسم پر، لباس پر یہ مکھیاں نہیں بیٹھی۔ لیکن شہد کی مکھی کو اجازت تھی، وہ کبھی سرکار کے جسم پر، کبھی لباس پر آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ مولانا روم عاشقوں کے امام، عاشقوں کے امام مولانا روم سب کا ہو رحمت اللہ علیہ۔ حضور علیہ السلام کے لباس شریف پر یہ بیٹھی تھی، کبھی جسم پر قربان ہوتی۔ تو ایک بار شہد کی مکھی موجود تھی، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے مکھی یہ تو بتا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ چونکہ سب چیز کے لیے ارسلت الی الخلق کافہ، ہمیں تو کوئی نہ جانے، حضور نے فرمایا میں ساری مخلوق، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کافر نافرمانوں کے سوا کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا۔ معزز برادران، تو شہد کی مکھی سے حضور نے سوال کیا، یہ تو بتا شہد کس طرح بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا اپنی زبان میں، یا حبیب اللہ، ہم مختلف پھولوں کے رس چوستے ہیں، جب اپنے گھر آتے ہیں انہیں اگل دیتے ہیں تو وہ شہد ہوتا ہے۔ قربان جائیں، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ان پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے۔ ویسے کیا خیال ہے، کتنی مزے کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے، شہد میٹھا۔ یہ بتا کہ ان پھیکے رسوں میں مٹھاس اور شیرینی کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس نے سنے۔ اب مولا روم کے لفظ بھی مجھے کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے لطف آ رہا ہے، اس لیے ہم اپنے درس نظامی کے بچوں کو فارسی بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارے طالب علم فارسی کا آسان قاعدہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو اس نے پھر جو جواب دیا حضور سے، مولا روم نے وہ شعر میں بیان کیا، میں وہ سنا سکتا ہوں آپ کو۔ گفت چوں خانیم بر احمد درود، اللہ یا رسول اللہ، پودوں سے، درختوں سے، باغوں سے رس چوس کر ہم چلتے ہیں، گھر کے آنے تک یہ جو ہمارا ڈسٹینس ہوتا ہے، جب اس فاصلے کو طے کرتے ہوئے آتے ہیں، یا رسول اللہ تیری ذات پر درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں، تیری ذات کریم پر درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ بس جب رس چوسا تھا تو وہ پھیکا تھا، ترش تھا، کڑوا بھی ہوتا ہے، بس درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو شہد بن چکا ہوتا ہے۔ گفت چوں خانیم بر احمد درود، میں شود شیریوں تلخی را ربود۔ ہم جب گلشن سے پھول چوس کر چلتے ہیں تو آپ کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھروں پر آتے ہیں۔ شہد کی یہ شیرینی ہماری کمال کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے اے محبوب تجھ پر درود کی برکت ہے۔ حضرت فخر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پر ختم کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک کی ذات کے بارے میں ایک شعر لکھا، حسن کی تیرے خیرات سب کو ملی، حسن کی تیرے خیرات سب کو ملی، پھول کو رنگ و بو، سرو کو بانک پن، تو کائنات کی ساری بہاریں حضور کے قدموں کا صدقہ ہیں اور حسن مصطفیٰ کی خیرات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور نازاں ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ بزرگوں نے یہ سبق دیا، اگر پھولوں کے پھیکے رس درود پاک پڑھنے سے اور بارگاہ محبوب سے تعلق کی وجہ سے شہد بن سکتے ہیں، تو اگر ہم گنہگار لوگ توبہ کے ذریعے اپنے نبی پاک سے تعلق قائم کر لیں تو ہمارے گناہ دھل سکتے ہیں۔